محترم ناظرین، یہ بحار الانوار ملاحظہ فرمائیں، بحار الانوار جلد نمبر 53، کتاب الغیبہ، ما یکون عند ظہورہ علیہ السلام، روایت مفضل ابن عمر۔ مفضل ابن عمر کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت طویل روایت ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے وقت کیا واقعات پیش آئیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 1 سے شروع 2 سے شروع ہوتی ہے، اب میں اور چلتا رہتا ہے، بہت لمبا حدیث ہے۔ صفحہ نمبر 17 میں کچھ واقعات آپ کو سنانے لگتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ثم لكأني انظر يا مفضل إلينا معاشر الأئمة عليهم السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله نشكو إليه ما نزل بنا من بعده من الأمة۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل ابن عمر، ایک وقت آئے گا کہ ہم ائمہ 12 امام علیہ السلام جمع ہو جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، اور ہم شکایت کریں گے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وما نالنا من التکذیب والرد علینا وسبنا ولعننا وتخویفنا بالقتل وإیا سبینا، ٹھیک، اور ہم شکایت کریں گے کہ اس امت نے ہمیں جھٹلایا تھا، ہمارے حق کا انکار کیا تھا، ہمیں گالی دیا تھا، یا ہمیں سبینا، ہمیں اسیر بنایا تھا، ہمارے بچوں کو اسیر بنایا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیاں کو، ہمارے گھر والوں کو اسیر بنایا تھا۔ ولعننا، اس امت نے ہمیں لعنت کی ہے، وتخویفنا، ہمیں ڈرایا ہے، ہمارے خلاف فوجیں جمع کی ہیں، ہمیں ہمیشہ قتل کی دھمکیاں دی ہیں، وقصد تواغیتهم الولاة لأمورهم من دون الأمة بترحيلنا عن الحرمة إلى دار ملكهم۔ اور اس امت کے جو تواغیت ہیں، جو فرعون ہیں، انہوں نے، جو ان کے ولی امر تھے، انہوں نے ہمارا حق اپنے لیے مخصوص کر دیا، اور ہمیں اپنے حق سے انہوں نے دور ہٹایا ہے۔ وقتلهم ایانا بالسم والحبس، اور انہوں نے کبھی ہمیں زندان میں ڈالا ہے، زندان میں ہمیں مار دیا، اور کبھی ہمیں اپنے گھر میں ہمیں زہر دی۔ فیبکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویقول، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کریں گے اور کہیں گے، یا بنیہ ما نزل بکم الا ما نزل بجدکم قبلکم، میرے بیٹے، یہ مصائب جو آپ پہ نازل ہوئی ہے وہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، آپ پہ بعد میں نازل ہوئی ہے، مجھ پہ پہلے نازل ہوئی ہے مصائب۔ ثم تبتدی فاطمہ وتشکو، اس وقت حضرت بی بی سلام اللہ علیہ آغاز سخن کریں گی اور شکایت کریں گے، کن سے؟ ما نالہا من ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ وَأَخْذِ فَدَكَ مِنْهَا، کہ ان سے فدق چینا گیا۔ وَمَشْيِهَا إِلَيْهِ فِي مَجْمَعٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَنصَارِ، اور کہ وہ اب مہاجرین انصار ایک ہی مجلس میں بیٹھے تھے، بی بی سلام اللہ علیہ آئی ہیں، بی بی سنائیں گے اپنے بابا کو کہ میں گئی تھی بابا، مہاجرین انصار صحابت تھے، ابو بکر عمر میں بیٹھے تھے، میں اپنا حق مانگنے گئی تھی۔ وخطابها له في امر فدق، اور وہ بیان کریں گے کہ بابا میں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا ان لوگوں سے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ وما رد عليها من قولها ان الانبیاء لا تورث، ان الانبیاء لا تورث، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گے کہ انہوں نے مجھے جھوٹی حدیث سنائی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ واحتجاجها بقول زکریا ویحیی علیہم السلام وقصۃ داود وسلیمان، بی بی سلام اللہ کہیں گی وہاں پر بابا سے کہ بابا میں نے ان کو بتایا تھا کہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام یرثنی ویرث من آل یعقوب، زکریا جو ہے علیہ السلام نے دعا کیا تھا اللہ سے کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو مجھ سے اس کو میراث ملے، اور داود وورث سلیمان داود، میں نے سب بتا دیا تھا۔ وقول عمر ہاتی صحیفتک التی ذکرت
ذكرت أن أباك كتبها لك وإخراجها الصحيفة وأخذ إياها منها ونشره على رؤوس الأشهاد. اور پھر وہ بی بی سلام اللہ بابا سے کہیں گے کہ بابا اس وقت عمر نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خط ہے بابا سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خط ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیے کہ صدق آپ کی ہے، آپ کی ملکیت ہے، وہ مجھے دکھا دو. تو بی بی کہہ دیں گے کہ یہ ہے صحیفہ، ان کو دکھا دیں گے. عمر اس صحیفہ ان سے لے لیں گی. وَنَشْرَهُ لَهَا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ قُرَيْشِ وَالْمُهَاجِرِ وَالْأَنصَارِ وَسَائِرِ الْعَرَبِ وَتُفْلِحُ فِيهَا. اور عمر نے کیا کیا ہے؟ عمر نے اس کو لیا ہے سب کے سامنے، اس میں دیکھا اور اس سب کے سامنے مہاجرین انصار کے سامنے اس پہ تھوکا ہے، اس پہ تھوکا ہے. وَتَمْزِيقِهِ إِيَّاهُ أَوْ بُكَائِهِ، اور اس کو پاڑ دیا. بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے یہ سب. وَرُجُوعِهَا إِلَىٰ قَبْرِ أَبِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقیۃ حزینہ. بی بی سلام اللہ علیہ گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے قبر کی طرف گئی ہیں. تو یہ لگتا ہے یہ مجمع جو تھا نا، یہ مجمع مسجد میں نہیں تھا، کہیں اور تھا. مجمع مسجد میں نہیں تھا، کہیں اور تھا. تو وہاں گئی ہیں بابا کے قبر کی طرف. تمشی علی الرمضاء قد اقلقتها. رمضاء بولتے ہیں عزیزو، زمین پتھر جب بہت گرم ہو جاتا ہے نا سورج کی وجہ سے، اس کو رمضاء بولتے ہیں. بی بی سلام اللہ علیہ وہ سخت پتھروں پہ جو بہت ہی گرم ہے، عرب میں تو بہت گرمی پڑتی ہے نا، اس پہ چل رہی تھی. وہ بہت پتھر بہت گرم تھے. شاید اس حالت میں مثلا جوتی وغیرہ جب ان کے ملائن کے دربار سے آئے تھے تو جوتے شاید اس حالت میں جب وہ نکالے گئی ہیں تو جوتی وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ قد اقلقتها، کہ وہ سخت پتھر ان کے بی بی سلام اللہ علیہ کو بڑی اذیت ہو رہی تھی. ان کو جب چل رہی تھی وہاں سے نکل کر تو بہت اذیت ہو رہی تھی وہ سخت پتھروں کی وجہ سے جو بہت ہی نہایت گرم تھے. وہ رمضاء بولتے ہیں وہ اس گرمی کو جو پتھر کی ہوتی ہے، جو زمین کی گرمی ہوتی ہے سورج کی وجہ سے. واستغاثتها بالله وبأبيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گی کہ بابا اس وقت میں اس پتھروں پہ جا رہی تھی اور میرے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے، اور میں آپ کے قبر کے پاس آیا اور آپ کے قبر سے میں نے استغاثہ کیا ہے آپ سے اور اللہ سے، اور میں نے یہ اشعار اس وقت پڑھی تھی. یہ اشعار ایک عرب شاعرہ ہے رقیقہ بنت صیفی کے، میں نے یہ اشعار سے پڑھی تھی. قد كان بعدك انباء وحنبثه لو كنت شاهدها لم يكبر الخطب. بابا آپ کے بعد بڑی باتیں ہوئی. انبثہ وہ باتیں جو لوگ اخبار وغیرہ باتیں جو ہوتی ہیں، آپ کے بہت واقعات ہوئے ہیں، آپ کے بعد بہت سارے مسائل پیش آئے، بہت سارے مسائل پیش آئے. اگر آپ ہوتے تو یہ مسائل پیش نہ آتے. انا فقدناك فقد الارض وابلها واختل اهلك فاشهدهم فقد لعبوا. ہم نے آپ کو اس طرح گویا ہے جیسے خشک زمین جو خوشگوار پانی ہوتا ہے، شدید پانی جو ہے خشک زمین کے لیے پیاسے پانی زمین ہوتا ہے، اس طرح زمین کو جب پیاس لگتی ہے نا اس کے اوپر شدید جب بارش ہوتا ہے، عرب اس کو وابل بولتے ہیں. زمین کو جب وابل نہیں ملتی یعنی بہت پیاسا ہو جاتا ہے، وہ سنسان ویرانہ ہو جاتا ہے. ہم اسی طرح ہم نے آپ کو کھویا ہے. آپ کے اہل بیت کے ساتھ غدر ہوا ہے، خیانت ہوا ہے. اشہدہم، صحابہ کو دیکھو، فقط لعبوا، انہوں نے گیل شروع کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ گیم شروع کیا. ابدت رجال لنا فحوى صدورهم لما نأیت وحالت دونک الحجب. ان کے دنوں میں جو نفاق تھا، جو بغض تھا اہل بیت علیہ السلام کا، یہ انہوں نے اب آپ کے بعد اس کو ظاہر کیا ہے. جب آپ ہم سے دور ہو گئے ہیں اور آپ زمین کے دل میں جا کے بسے ہیں، آپ مردوں نے آپ کو ہم سے چھپا لیا ہے. لِكُلِّ قَوْمٍ لَهُمْ قُرْبٌ وَمَنزِلَةٌ عِنْدَ الْإِلَهِ عَلَى الْأَدْنَيْنِ مُقْتَرَبُ. اہل بیت علیہ السلام کو سب اقوام پہ شرف ہے اللہ کے نزدیک. لیکن یہ ان کے نزدیک جو ہے سب دوسرے ان کے نزدیک باعزت ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عزت نہیں ہے. یا لیت قبلک کان الموت حل بنا، یا لیت قبلک کان الموت حل بنا ام لو اناس ففازوا بالذی طلبوا. کاش آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جاتے یا بابا، آپ کے مرنے سے پہلے ہم مر جاتے یا بابا.
ام لو اناس ففازوا بالذی طلبوا واملیت لهم ان کیدی متین. واملو اناس، مہلت مل جاتا لوگوں کو مہلت مل جاتا، اور وہ ان کو حکومت مل جاتی، اور ان کی حکومت بن جاتی. آپ کی زندگی، ہم آپ سے پہلے مرتے نا، ہمیں یہ مصائب نہ ملتے، نہ دیکھنے کو نہ آتا. اور یہ لوگ اپنی حکومت بناتے، جو مرضی ان کا کرنا تھا. لیکن آپ ہم سے پہلے گئے، اور آپ کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. پھر بی بی سلام اللہ علیہ وتقص علیہ قصة ابا بکر وانفاذه خالد بن ولید وقنفذا وعمر بن الخطاب وجمع الناس لاخراج امیر المؤمنین علیہ السلام من بیته الى بیعته في سقیفة بنی ساعدہ. بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے وفات کے واقعات بابا کو سنائیں گی. کہیں گے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بابا، آپ کی جب وفات ہوئی دنیا سے، ابو بکر نے خالد ابن ولید اور قنفذ اور عمر کو بھیجا ہے کہ جاؤ علی علیہ السلام کو لے کے آؤ کہ مجھ سے بیعت کریں. اور وہ لوگ بہت بڑی فوج لے کے آئے تھے، جمع الناس، لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو فوج لے کے آئے تھے کہ ہم نے بیعت لینا ہے، ان کو لے کے آ جاؤ. واشتغال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بضم ازواجہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشغول تھے. وہ سقیفہ بنی ساعدہ وغیرہ تو نہیں جا سکتے تھے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، ان کے ازواج کی دیکھ بھال کرنا، وتعزیتہم وجمع القرآن وقضاء دینہ، قرآن کو جمع کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرضے تھے ان کے چکنے کے واقعات، یہ سب بی بی سلام اللہ علیہ سنائیں گے بابا کو. وانجاز عیداتی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو وعدے دیے تھے کہ فلانے کو میں تمہیں اگلے سال اتنا پیسہ دوں گا، تم کو اتنا دوں گا، وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام نے چکا دیے وہ وعدے پیغمبر کے. وہی 80,000 درہم، اور یہ بہت زیادہ رقم تھا، 80,000 درہم بنتے تھے بابا. باع فیہا تلیدہ و طارفہ، تلید بولتے ہیں قدیم اور جدید کو، قدیم اور جدید، تلید جدید، طارف قدیم. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان کے ہاتھ میں جتنے تھے سامان تھے سب بیچ دے، یعنی ان کے پرانے اور نئے جتنے اشیاء تھے سب بیچ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکانے کے لیے، اور اہل بیت علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے دینے کے لیے. وقضاها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اپنے پرانا نیا سب بیچ دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے چکا دیا. اچھا، وقول عمر اخرج یا علی الى ما اجمع علیہ المسلمون والا قتلناک. بی بی سلام اللہ علیہ سنائیں گے اپنے بابا کو کہ بابا، ایک وقت تھا کہ عمر آئے تھے ہمارے گھر کے باہر اور نعرے لگا رہے تھے کہ اخرج یا علی، سلام اللہ، علی نکل جاؤ یہاں پہ، بیعت کرو، الا ہم آپ کو قتل کریں گے، آپ کو جان سے مار دیں گے. بابا وہ ہمیں وہ دن دیکھنا پڑا. وقول فضة جارية فاطمة إن أمير المؤمنين عليه السلام مشغول والحق له إن أنصفتم من أنفسكم وأنصفتموه. اور فضہ اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جواب دیا تھا عمر کا، امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں آ سکتے، وہ قرآن جمع کر رہے ہیں، اور اگر تمہیں انصاف ہے تو حق امیر المؤمنین علیہ السلام کا بنتا ہے، خلیفہ تو وہ ہے، وہ کیوں بیعت کرے ابو بکر کی. وجمعهم الجزل والحطب على الباب، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گی کہ بابا ان لوگوں نے بڑا فوج لے کے آیا تھا ہمارے گھر کے باہر، اور لکڑی لے کے آئے تھے جلانے کے لیے، ہم اس گھر کو جلائیں گے، لکڑ لے کے آئے تھے دروازے پر. لإحراق بیت امیر المؤمنین وفاطمہ والحسن والحسین وزینب وام کلثوم وفضہ، کہ ہم ان لوگوں کو زندہ جلائیں گے اگر یہ بیعت نہیں کریں گے. گھر میں کون ہے اس وقت؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن ہے، حسین ہے، ام کلثوم ہے، زینب ام کلثوم اور فضہ سلام اللہ علیہ. وَإِذْرَامُهُمْ النَّارَ عَلَى الْبَابِ، اور پھر ان لوگوں نے دروازے کو آگ بھی لگایا بابا. وَخُرُوجُ فَاطِمَةَ إِلَيْهِمْ وَخِطَابُهُمْ لَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، اور بی بی سلام اللہ علیہ بابا کو سنائیں گے کہ بابا میں ان کے پاس گیا تھا دروازے پر تمام حجت کے لیے کہ شاید میری حیا کرے، یہ لوگ واپس پلٹ جائیں. میں گیا تھا، میں نے سے بات کی تھی، میں نے کہا تھا یہ ویحک یا عمر ما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله، میں نے کہا تھا عمر یہ وائے ہو تجھ پر، لعنت اس دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. عمر کیا یہ جرأت کیا ہے تم نے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح دشمنی؟ تريد ان تقطع نسله من الدنيا وتفنيه وتطفئ نور الله والله متم نوره
بی بی سلام اللہ علیہ نے عمر سے کہا تھا اس وقت، اور یہ سب کن کی جملات ہیں عزیزو؟ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ بی بی سلام اللہ علیہ بابا سے اس طرح شکایت کریں گی. بی بی کہیں گی کہ بی بی میں نے عمر سے یہی کہا تھا کہ تم اس طرح جرأت کر رہے ہو پیغمبر پر، تم چاہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا سے کاٹو، ان کی نسل کو فنا کر دو، اور اللہ کے نور کو تم بجھا دو. واللہ متم نورہ، تم یہ نہیں کر سکو گے عمر، اللہ اپنے نور کو کامل کر دے گا. وانتحارہ لہ، عمر نے سامنے سے چیخ مارا تھا بی بی سلام اللہ علیہ، بی بی پہ چیخ مارا تھا. اچھا، وقوله کفی یا فاطمہ فلیس محمد حاضرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے کہا تھا کہ کفی، خاموش خاموش، بس کرو، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ فلیس محمد حاضرہ، محمد ابھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بابا پتر بڑا ناز تھا تیرا، وہ نہیں ہے اب. یا اللہ، ولا الملائکۃ آتیہ بالامر والنہی، اب ملائکہ بھی نہیں آ رہے، نہ محمد حاضر ہے نہ ملائکہ آ رہے ہیں اس کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالامر والنہی والزجر من عند اللہ وما علی الا کاحد المسلمین، علی بھی ایک مسلمانوں کی طرح، علی کا کوئی خاص پوزیشن نہیں، وہ بھی ایک صحابی ہے، ایک مسلمانوں کی طرح. فاختاری ان شئتی خروجہ للبیعۃ ابی بکر او احراقکم جمیعا، اگر چاہتی ہو زندہ رہنا چاہتی ہو تو اس کو نکال دو، بیعت کرے ابو بکر سے، الا ہم پورے گھر کو جلائیں گے. فقالت وهي باكية اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد امته علينا. بی بی سلام اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ پروردگار، ہم تیرے بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، فقد نبیک، تیرے نبی کی وفات ہوئی ہے، تیرے رسول تیرے صفی کی وفات کا کہ آپ سے یا اللہ ہم اس کا شکایت کر رہے ہیں کہ اس طرح ہمیں اس دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. وارتداد امتی علینا، اور پوری امت ہم پہ پلٹائی ہے، پوری امت ہماری دشمنی پہ اجماع کیا. ومنعهم ایانا حقنا الذي جعلته لنا في كتابك المنزل على نبيك المرسل، اور یہ ان لوگوں نے سب انہوں نے اجماع کیا ہے کہ ہم جو حق اللہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نازل شدہ کتاب میں دیا تھا، ہمیں دیا تھا وہ حق، یہ سب اسی حق کو ہم سے لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. فقال له عمر دعی عنك یا فاطمہ استغفر اللہ ربی. حمقات النساء فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة وأخذت النار في خشب الباب. عمر نے اس وقت کہا تھا کہ چپ کر، یہ عورتوں کی جو بے وقوفانہ باتیں ادھر نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور خلافت نہیں دے گا، نبوت بھی آپ کے خاندان کا، خلافت بھی آپ کے خاندان کا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس وقت دروازہ کا جو لکڑ تھا اس کو آگ لگی، آگ ان لوگوں نے لگا دیا، دروازے کو آگ لگا دیا. وادخال قنفذ يده لعنه الله يروم فتح الباب، قنفذ جو تھا وہ عمر کا غلام تھا، اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے کہ دروازہ کھول دے. وضرب عمر لها بالصوت على عضدها حتى صار كالدملج الاسود. وضرب عمر لها، عمر نے کوڑے سے مارا ان کے بی بی سلام اللہ کے بازو پر، وہ ایک بازو بند بلک، اس کا جو ہے کالا نشان بن گیا تھا ان کے بازو مبارک پر. ورکل الباب برجلہ، اور لات مارا اس نے دروازے کو، حتی اصاب بطنها وهي حاملۃ بالمحسن، اور اس نے لات مارا دروازے کو، بی بی سلام اللہ علیہ دروازے کے پیچھے ہیں اور وہ حاملہ ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، محسن علیہ السلام کے پیٹ میں لستۃ اشہر واسقاطها ایاہ، اور وہ بچہ جو ہے اسی وجہ سے وہ سقط ہو گئی ہے، حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. وہجوم عمر وقنفذ وخالد بن ولید وصفقه خده حتى بدا قرطاها تحت خمارها وهي تحجر بالبكاء. اور پھر عمر، قنفذ، خالد بن ولید لعنهم اللہ تعالی یہ گھر میں زبردستی داخل ہو گئے اور وہ سب کو خدا، ان کے چہرے مبارک پہ گستاخی کیا.
اتنا زور سے مارا ہے کہ ان کے گوشوارے پردے کے نیچے سے، ان کا سر پہ جو پردہ ہے ان کا گوشوارہ پردے کے نیچے سے باہر نظر آیا۔ وہ یتجہر بالبکا، اور وہ بلند آواز سے رو رہی ہے، وتقول وا ابتاہ وا رسول اللہ، اے میرے والد گرامی، اے میرے یا رسول اللہ، ابنتک فاطمہ تکذب وتضرب ویقتل فی جنین فی بطن، آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تکذیب ہو رہی ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچے کو ان کے پیٹ میں شہید کیا گیا۔ وخروج امیر المؤمنین علیہ السلام من داخل الدار محمر العین حاسرہ، امیر المؤمنین علیہ السلام جلدی سے گھر کے اندر سے باہر نکل آئے، ان کے آنکھ سرخ تھے، ان کا سر برہنہ تھا، حتی القا ملاءتہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی چادر حضرت زہرا سلام علیہا پہ ڈالا ہے، وضمها الى صدره، ان کو اپنے سینے پہ لگایا، وقوله لها، اور فرمایا یا بنت رسول اللہ قد علمت ان اباك بعثه الله رحمة للعالمين، فالله ان تكشفي خمارك وترفعي بناصيتك، فالله يا فاطمة لئن فعلت ذلك لا ابقى الله على الارض من يشهد ان محمدا رسول الله، ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح ولا آدم ولا دابة تمشي على الأرض ولا طائرا في السماء إلا أهلكهم۔ یا بنت نبی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنا چادر نہ اٹھائیے، اور اپنا ناسیہ بولتے ہیں نا، اس بال کو ناسیہ بولتے ہیں جو پیشانی پہ ہوتا ہے، یہ بال اگر دعا کے وقت اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا ناسیہ، اپنے سر کے بال جو ہے دعا کے طور پر اور استغاثہ کے طور پر اوپر نہ کریں۔ فواللہ یا فاطمہ لئن فعلت ذلک، اللہ کی قسم یا فاطمہ زہرا، اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے گا۔ دنیا میں کوئی پرندہ، کوئی چرندہ، کوئی جانور، کوئی کلمہ پڑھنے والا، نہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ، نہ موسیٰ کلیم اللہ، کوئی کلمہ وہ نہیں رہے گا، اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا، سب کے سب لوگ، دنیا کے سب کے لوگ فراغ ہو جائیں گے۔ آپ نفرین نہ کریں، آپ لعنت نہ کریں۔ ثم قال یا ابن الخطاب لك الويل من يومك هذا وما بعده وما يليه، اخرج قبل ان اشهر سيفي فافني غابر الامه۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی طرف رخ کیا ہے، اے بدکارہ عورت کے بیٹے، نکل جا یہاں سے، تجھ پہ اللہ کی لعنت، الویل لک، تجھ پہ اللہ کی لعنت، یہاں سے نکل جا اس سے پہلے کہ میں تلوار نکال دوں اور میں اس امت کے آخری فرد کو بھی قتل کر دوں، یہاں سے نکل جاؤ۔ فخرج عمر وخالد بن ولید وقنفذ عبد الرحمن بن ابی بکر فصاروا من خارج الدار، تو پھر یہ نکل گئے، یہ بھاگ کے نکل گئے، عمر جلدی سے وہاں سے کھسک گیا، خالد بن ولید بھی کھسک گیا، قنفذ، یہ سب باہر نکل گئے۔ وصاح امیر المؤمنین علیہ السلام بفضہ یا فضہ مولاتکی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے پکارا فضہ کو، فضہ آ جاؤ، اپنی سیدانی کو سنبھال لو۔ فاقبلی منها ما تقبله النساء قد جاءها المخاض من الرفثة ورد الباب، اس کے پاس آ جاؤ، ان کو سنبھال لیں، یہ ان کو جو دروازے پہ جو ٹھوکر لگی ہے اور ان کو جو صدمہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی جو ہے بچہ شکم مبارک سے نکلنے لگا۔ مخاض جو ہے نا، درد ولادت کو بولتے ہیں، مخاض، وہ بچہ سخت ہو گیا، بچہ نکلنے لگا۔ اچھا، فاسقطت محسنہ، تو حضرت محسن علیہ السلام کی سخت ہوئی اس وقت۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام فإنه لاحق بجده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشکو الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ بچہ اب اپنے جد، اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ وحمل امیر المؤمنین علیہ السلام فی سواد اللیل والحسن والحسین وزینب ام کلثوم الى دور المہاجرین والانصار یذکرهم باللہ ورسولہ وعہدہ الذی بايعوا اللہ ورسولہ وبايعوه علیہ فی 4 مواطن حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بابا سے شکایت کریں گے کہ بابا، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام رات کی تاریکی میں مجھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو لے کے جاتے تھے مہاجرین و انصار کے گھروں پہ، اور ان کو یاد دلاتے تھے کہ اے مہاجرین و انصار، تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا، تم لوگوں نے بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 4 جگہوں پہ بیعت کیا تھا میری امامت پر، ایک دفعہ نہیں، 4 دفعہ تم لوگوں نے بیعت کیا۔
وتسلیمہم علیہ بامرۃ المؤمنین فی جمیعہا، تم لوگوں نے ہر دفعہ بیعت کرتے ہوئے مجھے امیر المؤمنین کا لقب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ تم نے مجھے اس لقب سے خطاب کیا تھا. فکل یعدہ بالنصر فی یومہ المقبل، اور سب اگلے دن کل والے دن نصرت کرنے کا وعدہ دیتے تھے. کل ہم آپ کے ساتھ، کل آپ نکل جائیے، ہم لشکر لے کے آئیے، ہم ابو بکر عمر کو جو ہے ان کا حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. فَإِذَا أَصْبَحَ قَعَدَ جَمِيعُهُمْ عَنْهُ ثُمَّ يَشْكُو إِلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جب صبح ہو جاتی تھی تو وہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوتا تھا. فَيَشْكُو أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْمِحَنَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي امتحن بها بعد. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام لبگشائی فرمائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور جو امت نے مصیبتیں ان پہ نازل فرمایا. وقوله لقد كانت، یہ حدیث کافی لمبی ہے، بہت سارے صفحات پر ہے یہ حدیث جو ہے نا. یہ میں نے صرف وہی سب پڑھا ہے جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے. یہ تقریباً کتنے صفحات، 35 صفحات پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا. اب بھی میں نے 2-3 صفحے اس کے پڑھے آپ کی خدمت. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. تو میرے محترم ناظرین، یہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے جو مصائب ہیں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں مصائب پڑھوں آپ کو رلاؤں. میرا مقصد یہ تھا حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے جو شہادت کا واقعہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ صرف کتاب سلیم میں ہے. یہ بکواس ہے لوگوں کی کہ صرف کتاب سلیم میں ہے. یہ بہت زیادہ کتب میں، ابھی میں نے بہت کم پڑھا ہے، اس کی بہت زیادہ روایات ہیں، اور اس سے تو انسان کا کلیجہ پڑ جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، یانے ہم دل ہاں امانا از دل زینب. خدا لعنت کرے، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ اللہ لعنت کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء. ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، اپنے آخری حجت کے فرج میں تعجیل فرما. پروردگارہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت فرما. پروردگارہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت فرما. پروردگارہ ان کی فرزت کی ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ امام عصر علیہ السلام کو اذن خروج عنایت فرما. پروردگارہ ان کے ظہور کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں پروردگارہ ان کو برطرف فرما. پروردگارہ اگر تجھے قربانی چاہیے اس راستے میں، فدیہ چاہیے، تو پروردگارہ ہم حقیر، ہم روسیہ حاضر ہیں. پروردگارہ اپنے فرج کے حجت میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عنایت فرما، ان کے دشمنوں کے منہ کالا فرما. امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو نصرت کا جو تو نے وعدہ عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہر مقام پر جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کی ذکر آئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام عصر علیہ السلام کا ذکر فرمایا. یا اللہ، تو نے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کا، ان کی فتح کا، ان کے شیعوں کی سربلندی کا اپنے حجت کے فرج کے ساتھ. پروردگارہ وہ وعدہ کامل فرما. پروردگارہ اپنے ولی کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عنایت فرما، ان کے شیعوں کے تعداد میں اضافہ فرما، ان کے خالص شیعوں کے تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو لعنت فرما، ان کے دشمنوں پہ اپنی عذاب نازل فرما، ان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما. پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دل کی تسکین فرما. امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ. امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.